بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت قبلہ کس رخ پر تھا؟ جنوب کی طرف۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے۔ ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 7 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟ عبداللہ بن جہش۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ سوال ہے، سب سے پہلے زمین پر کس انسان کی قبر بنائی گئی؟ جواب ہے حابیل کی۔ سوال ہے، شیطان ساتوں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب ہے پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔
قرآن مجید میں موت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 145 مرتبہ۔ سوال ہے کس صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک کے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ شیش لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔ سوال ہے ابو البشر کس نبی کو کہتے ہیں؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب ہے عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی کو قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال ہے اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل والے دن پیدا کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کس طرح پہنچی تھی؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ برسی میں قیدی کی حیثیت سے آئی تھی۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ پاکستان۔ سوال ہے جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ سوال ہے حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے استلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔
سوال ہے سورہ بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا مطلب گائے ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ شہر بنوایا۔ مجھے اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال ہے وہ کون سا ایسا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب ہے کتاب۔ سوال ہے ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سوال ہے اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر مدینہ کیا؟ جواب ہے القصوہ۔ سوال ہے اسلام میں حج کب فرض ہوا؟ جواب ہے 9 ہجری میں۔ سوال ہے اگر کوئی سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے یا ترتیب الٹ ہو جائے تو کس طرح اپنی نماز مکمل کرے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ لے اور آخری قعدہ میں سجدہ سہو ادا کرے۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب ہے 75 مرد اور 2 عورتیں۔ سوال ہے پیغمبروں کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟
जवाब है फलस्तीन। जन्नत की 4 नहरों का पानी किस मशहूर जगह गिरता है? जन्नत में शीरी पानी, दूध और शराब की नहरें बहती हैं, और जब जन्नती पानी की नहर में से पिएंगे तो उन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर उन्हें कभी मौत ना आएगी, और जब दूध की नहर में से नोश करेंगे तो उनके बदन में ऐसी तवानाई पैदा होगी कि फिर कभी लागर ना होंगे, और जब शहद की नहर से पी लेंगे तो उनको ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि फिर वो कभी बीमार ना होंगे, और जब शराब की नहर से पिलाए जाएंगे तो उन्हें ऐसा नशा और खुशी का सरूर हासिल होगा कि फिर वो कभी गमगीन ना होंगे। ये चारों नहरें एक हौज में गिर रहे हैं जिसका नाम हौज कौसर है। यही हौज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हौज कौसर है जो अभी जन्नत के अंदर है, लेकिन कयामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हौज से अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहां भेजा था? जवाब है फलस्तीन में। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी किस मकाम पर गूंदी गई? जवाब है खाना काबा के मकाम पर। सवाल है, हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम किसके लिए नबी बनाकर भेजे गए? जवाब है मुल्क शाम के लिए। सवाल है, हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जानशीन कौन बना? जवाब है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो अरसा गुजारा कितना था? सात बरस। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? जवाब है आमिर। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात पर कितने दिन तक शोक की कैफियत रही? जवाब है 70 दिन तक। खाना काबा का नक्शा किसने बनाया था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सुन्नत और नफिल नमाज कहां पर पढ़ना बेहतर है? जवाब है घर पर। तलाक की मारूफ इकसाम कितनी और कौन कौन सी हैं? दो, तलाक रजई और तलाक बाएं। किस जगह पर आधी रात को भी सूरज चमकता है? नॉर्वे में आधी रात को भी सूरज चमकता है। किसको फातेह सिंध कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। सवाल है, मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब है तकरीबन 10 मिनट के लिए।
ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے، ایک گھڑی کا عدل 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے، پانی کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ سوال ہے، انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے، مسواک کرنا۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ سوال ہے، پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ جواب ہے، سفید۔ سوال ہے، جمل کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے، اونٹ۔ حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل ہو کر مرے گا۔ مرغی کے جسم کا کون سا حصہ کھانا حرام ہے؟ حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا جائز نہیں۔ وہ 7 چیزیں یہ ہیں: دم مسفوح یعنی بہنے والا خون، پیشاب کی جگہ نر و مادہ کی، خصی یعنی فوتے، پاخانے کی جگہ غدود یعنی سخت گوشت، مثانہ پیشاب کی تھیلی، پتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن سخر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشمے واحد میں ہوا۔
حضرت حوا کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارث سلام بن مشکم نے دیا تھا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ کہاں ہے؟ دمشق میں۔ قرآن مجید میں کتنے شہروں کا ذکر آیا ہے؟ یثرب، مکہ، مدینہ۔ کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون سی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی؟ اپنے یتیم بچوں کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنے والی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ سوال ہے، مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب ہے مجوسی 2 خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال ہے، امام الفقہا کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے، ابو لہب کیسے مرا اور کہاں مرا؟ جواب ہے طاعون یا چیچک سے مرا اور مکہ میں مرا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے 3 بار، پانی اور بیری کے پتوں سے۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کو خلیفہ کے علاوہ اور کیا کہتے ہیں؟ امیر المومنین۔ سوال ہے، اگر مسافر نماز قصر نہ پڑھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
जवाब है सख्त गुनाहगार होगा। सवाल है उन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। जवाब है हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खब्बाब बिन रजी अल्लाह ताला अन्हो को। बताएं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का अरसा गुजरा। 600 साल का ज़माना गुजरा। सवाल है पिछना लगवाने का हाफिजे को क्या फायदा पहुंचता है। जवाब है सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि पिछने से हाफिजे और अक्ल में इजाफा होता है। जिस्म के किस कतरे के गिरने से एक फरिश्ता पैदा होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो शख्स वजू से पहले ये कलमात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला वजू के हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमाएगा और वो क़यामत तक कलमा पढ़ते रहेंगे और इन सब का सवाब इस शख्स को मिलेगा। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम। जो लोग कुरान हकीम लिखा करते थे उन्हें क्या कहते हैं और इनकी तादाद क्या थी। उन्हें कातिबाने वही कहते हैं और इनकी तादाद 41 थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम नोना है।